بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں مرزا محمد انجینئر نے جناب عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بیان دیا۔ اس بیان میں جو اس نے کہا ہم اس کے مدرجات کی طرف نہیں جائیں، وہ ایک سیاسی موضوع ہے، ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ دراصل اس کے بعد اس کے ریاکشن میں جو چند لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے، آفتاب اقبال صاحب، عمران ریاض صاحب، اسی طرح اور کچھ صحافیوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہی رد عمل اگر ہمارے سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی بات کرے، اتنا شدت والا، اتنا ٹینس رد عمل ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہی صحافی تعریف کرتے تھے مرزا انجینئر کی کہ وہ کام بڑا اچھا کر رہا۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد اپنی ایک ویڈیو پوری سنا چاہوں گا، آپ اگر وہ سنیں تو اس کی بدتمیزیاں، یہ میری 2 سال پہلے کی ویڈیو تقریباً ہے، اس کی بدتمیزیاں آج سے نہیں، بہت پرانی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگان دین سے کیوں کوئی لگاؤ نہیں ہے جن کے خلاف یہ صبح و شام بھونکتا تھا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں، کسی کے خلاف بھی بات کرنی ہو، آپ کو اختلاف رائے ہے تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں۔ ہم اس بات کے قائل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ قرآن کا اصول ہے اور یہ ہر مبلغ کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اس سے اختلاف کرنا ہے، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ مرزا انجینئر کا کوئی طریقہ کار نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے عمران خان سے اختلاف کرنا ہے، آپ نے کسی اور سے اختلاف کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کا تہذیب کا دائرہ اور ایک جو لمیٹیشن ہے اخلاقیات کی، اس سے آپ اس کو کراس نہ کریں۔ افسوس یہ ہے آج جن صحافیوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور اس سے پہلے وہ اس کے دلدار رہے، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، مائل کیا لوگوں کو، جب یہ بہت مشہور نہیں تھا اس وقت ان کی ترغیب دلاتے رہے آفتاب اقبال صاحب بھی اور کچھ اور لوگ بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے اس وقت انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ بدتمیزی جس انداز میں بزرگان دین کی کرتا ہے، یہ ہر ایک کے خلاف اس طرح بولے گا۔ یاد رکھیے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اولیاء الزام کے بارے میں بات کرے، ہمیں اس پر زیادہ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اس پر ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ یہ درست کوئی نہیں، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ وہ نوجوانوں کو جو موٹیویٹ کرنا تھا، بدتمیز بنا رہا تھا وہ۔ میری ایک ویڈیو چلے گی آخر میں جس میں نے کہا، یہ بار بار کہتا ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو میں نے وہ سمجھایا ڈیمیج کون سا ہوا۔ یہ 2 سال تقریباً پہلے کی ویڈیو، میں نے اس وقت کہا تھا یہ ڈیمیج اخلاقیات کا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس وقت اس کی ریسرچ اور اس کا ٹیون بڑی اچھی لگ رہی تھی، جب یہ بزرگان دین کے خلاف، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، خواجہ اجمیر کے خلاف اور داتا صاحب کے خلاف رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر اسی طرح اولیاء الزام، پھر پیچھے چلے جائیں بزرگان دین صوفیہ، پھر صحابہ علیہم رضوان، اور پھر اس سے بھی اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں بکیں۔ ہمیں اس وقت یہ اچھا لگتا تھا، اب اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ہر شخص کا ایک لیڈر ہوتا ہے، سیاسی لیڈر بھی ہوتا ہے، کوئی اس کا مذہبی لیڈر بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے لیڈر کے خلاف بات اچھی نہیں لگتی، یہ ایک نیچر ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا مسلمان ہونے کے باوجود باقی چیزوں کو سپورٹ کریں اور اس پر ہم اس کے خلاف کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے جو بدتمیزیاں کی ہیں بزرگان دین کے خلاف، کسی اور کے خلاف، ہم کسی کے خلاف بدتمیزی برداشت نہیں کرتے، تو لہذا اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو سن لیں۔ یہ بدتمیز آج سے نہیں ہے، یہ کفر اور منافقت، پتہ نہیں کون کون سے فتوے مسلمانوں پہ شروع سے لگا رہا ہے، اور یہ اس قوم کے نوجوانوں کو بدتمیز بنا رہا ہے۔ ہم یہ پہلے سے کہتے ہیں، امام مسجد سے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، بدتمیزی کرتا ہے اماموں سے، علماء سے، اور بدتمیزی سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بدتمیزی کرتے ہیں، جو لینگویج بولتے ہیں اور جس انداز میں وہ ایک سامنے والے کو نیچا دکھانا، وہ انداز ہمیں برداشت نہیں ہے، وہ اسلامی طور پر درست نہیں ہے۔ ہم یہ بہت دیر سے کہتے تھے، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، لیکن آپ میری یہ ویڈیو سن لیں، آپ کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی کے کچھ سلوگنز ہیں اور کچھ نعرے اس کے ہیں۔ ایک نعرہ اس کا ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ اس کے فالوور اور وہ خود بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور جگہ جگہ ہماری ویڈیو کے نیچے بھی جب کمنٹ آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہی ہوا ہے، ڈسٹرکشن ہیو بین ڈن، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، لیکن ڈسٹرکشن ہوئی ہے، ڈیمیج ہوا ہے، ڈسٹرکشن آف ایتھکس، اسی طرح ڈیمیج آف مورلز، بالکل آپ نے ڈیمیج کیا ہے، لیکن ڈیمیج ہی کیا ہے۔
آپ نے خراب کیا ہے اخلاقیات کو، آپ نے خراب کیا ہے اس معاشرے کی ایتھکس کو. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کی زبان سے سچ نکلا ہے. ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہی ہوا ہے، ناٹ ریکٹیفیکیشن ہیز بین ڈن، ناٹ ریفارمز ہیز بین ڈن. نہ کوئی ریفارم ہوئی ہیں، نہ اصلاحات ہوئی، نہ ریکٹیفیکیشن، کچھ نہیں ہوا. صرف ہوا یہ ہے کہ آپ کا فرقہ بن گیا. آپ سیکٹر جو بنانا چاہتے تھے اس میں آپ کامیاب ہوئے. آپ نے شیطان کی اطاعت میں ایک سیکٹر بنا لیا. اور کس طرح میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ نے مورل کو ڈسٹرائے کیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر آ کر وہ جملے جو ہم عوام میں نہیں کہہ سکتے تھے، عوام علماء اس میں بات نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پر، آپ نے وہ باتیں کی ہیں. آپ نے سب مسلمانوں کو کافر کہا ہے، آپ کی ویڈیو ہے. علماء کو آپ نے کافر کہا ہے. آپ نے اپنے سوا سب کو مشرک ثابت کیا ہے. ویڈیو آپ سن سکتے ہیں. اور لامتیو، یہ لامتیو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہے. اسی طرح آپ کے ایک شاگرد کی ویڈیو ہے جس نے کیا کچھ گالیاں نکالی ہیں. دیکھیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ اللہ علیہ کو کیا گالیاں نکالی اس نے. مفتی راشد مرودی صاحب کو، مفتی مشاہد صاحب کو کیا کچھ کہا ہے اس نے یار. یہ اسی کا شاگرد اور یہ مرزا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. آپ ویڈیو دیکھیں. راشد ہو یا سید ابو المناظر ہو یا الیاس قادری ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے پاگڑ بلے ہیں نا، میں سب کے بارے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے، یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے، یہ بات ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ ان کی ماؤں نے کر ان کو پیدا کیا ہے. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اگر یہ بات نہیں بھی تو یہ والی بات کہ ان کی ماؤں کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بریلوی بن گیا، اور کوئی مفتی راشد بن گیا، کوئی سید ابو المناظر بن گیا، کوئی الیاس قادری دامت برکاتہ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا بن گیا، وغیرہ وغیرہ. یا تو پھر ماں نے عشق میں آ کر جو ہے وہ بوائے فرینڈ کا ایک جملہ سن لیا کہ پاک محبت صاف محبت، تو کیا خاک محبت، یہ سن کر ماں لیٹ گئی اور ہو گیا، اور اس کے بعد مفتی راشد یا ابو المناظر یا الیاس قادری جیسے باغڑ بلے پیدا ہو گئے. بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے. یہ بات میں ساری کی ساری قرآن سے ثابت کروں گا میرے بھائی، قرآن سے. اب میں کیا کروں؟ کیا قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کیا میں قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کافر ہو جاؤں؟ کیا میں کیا کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منصر بھائی، میں نے آپ کا درد دل سنا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ. میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کے فضل یہی مرزا اس اپنے شاگرد کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آن ہی نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن. لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن، خرابی ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے. ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے، وہ فرقہ جو تمام باقی فرقوں کو غیر مسلم کہتا ہے. وہ کہتا ہے سب کافر ہیں. آپ وہ کہتا ہے کسی ٹی وی شو پر کہتا ہے جی میں تو کہتا ہوں سب کے پیچھے نماز درست ہے، دوسرے وقت میں آپ سب کو کافر بھی کہتے ہیں. آپ کی ویڈیو موجود ہیں. آپ مشرک کہتے ہیں، آپ کی ویڈیو موجود ہیں. تو آپ جس کو کافر کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جس کو مشرک کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جس کو گستاخ رسول ثابت کرے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ تو لہذا یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اس شخص کی. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ فساد نہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ زمین میں فساد نہ کرنے کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مرزا محمد علی کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں. لیکن اصلاح کیسی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی ٹالرنس موجود نہیں ہے. آپ جس کو چاہتے ہیں کافر کہہ دیتے ہیں. ممبروں پر چڑھنے والے ہزاروں مسلمان نما کافر، یعنی وہ مسلمان ظاہری ہیں کافر ہی. آپ کی ویڈیوز موجود ہیں، میں نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں، کچھ ایسی باتوں کے جو آپ نے ایسی کہی ہیں. تو لہذا ہمارے نزدیک ڈیمیج ہیز بین ڈن. واقعی ڈیمیج ہوا ہے، لیکن ڈیمیج آف مورلز، ڈیمیج آف ایتھکس. آپ نے اپنے شاگردوں کو ایتھکس جو سکھائے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. وہ کسی کی بات نہیں سنتے. آپ کہہ رہے ہیں جی سب کی سنو، در بردہ آپ یہ کہتے ہیں کسی کی نہ سنو صرف میری سنو. آپ دیکھیں، آپ نے لوگوں کو یہ سبق دیا جی کہ بغیر ٹیچر کے پڑھو، اور آپ کی ویڈیو موجود ہے، سنیں جی. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے. جی جی یہ میری زندگی ہے. جی جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. کیا کہہ رہی ہے؟
یہ شخص اس کی اکیڈمی میں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے تو اور یہ اس کو کہہ رہا ہے تم میرے شاگرد بن جاتے، مجھے میری ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ شاگرد میرے پڑھ جاتے تو میں ٹھیک ہے تمہیں سکھا دیتا، میرے اس بغیر تم قرآن نہیں سیکھ سکتے، لیکن باقی علماء کے بغیر سیکھ سکتے ہو، باقی علماء کے بغیر دین سیکھ سکتے ہو، میرے بغیر نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ ہے ڈیمیج کہ آپ نے سب مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، سب کو مشرک ڈکلیئر کر دیا، سب کو گمراہ ثابت کر دیا، سب کو گستاخ ثابت کر دیا، اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ فسادی ہیں، آپ نے ڈیمیج کیا ہے، ہم تو مانتے ہیں ڈیمیج has been done ڈیمیج ہی ہوا ہے۔ Not reforms have been done, not rectification has been done، نہ کوئی اصلاح ہوئی ہے نہ کوئی ریکٹیفیکیشن ہوئی ہے، آپ نے مسلمانوں کو دور کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خارجیوں کی سرکار نے نشانی بیان کی، یدعون اہل الاوثان، وہ وثن والوں کو یعنی بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں سے لڑیں گے۔ آپ نے ایک کافر کو اپنا پیارا کہا ہے، آپ نے اس سے محبت کی پینگیں ڈالی ہیں، جو کہ اپنے ماتھے پر کچکا بھی لگاتا ہے، جو کہ ایک مشرک ہے، کافر ہے، آپ نے اس پر پیار کی پینگیں ڈالی ہیں۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ، آئی لو یو الحمدللہ۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو اب جو لینگویج استعمال کرتا ہے آپ کی ویڈیو سے واضح، تو ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ بھی ڈیمیج ہے، یہ خارجیوں کا ڈیمیج ہے جو آپ نے کیا ہے۔ خارجی تو نشانی یہ ہے کہ خارجی مسلمانوں سے لڑیں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ پھر صحیح بخاری کے حدیث ہے، حدثاء الاسنان صفاء الاحلام، خارجی عقلوں کے بے وقوف ہوں گے اور عمروں کے تھوڑے ہوں گے۔ آپ کے جتنے شاگرد ان کی عمریں چیک کریں اور آپ اپنی عمر چیک کریں، آپ کن کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کن بزرگوں کو، کن بابوں کو، کن دین کے خدام کو آپ نے کیا کچھ کہہ دیا۔ میری باقاعدہ ویڈیو موجود ہے باب دشائی کو، اس کے جواب میں نے پورا ایک بیان کیا ہے، اس میں اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے میں نے۔ تو لہذا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ہم مانتے ہیں ڈیمیج ہوا ہے، لیکن ڈسٹرکشن ہیز بین ڈن مانتے ہیں، لیکن ناٹ ریفارمز ہیز بین ڈن، not reforms have been done, not rectification has been done۔ بالکل اصلاح آپ نے نہیں کی، آپ نے فرقوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی، نیا فرقہ بنایا، آپ نے ایک نئی سیکٹرزم کو ہوا دی ہے، آپ نے ایک نیا سیکٹر بنایا ہے جس کو آپ نے پورا سلوگن دیا ہے، نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ جو آپ نے نیا سلوگن دیا ہے، یہ اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کس کی، کہ آپ ایک نیا فرقہ وجود میں لا چکے۔ یہ جو سلوگن ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اس دور کا یہ خاصہ ہے کہ سلوگن بنائے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ لوگ اصل کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا انگریز ہمیں کہتے ہیں ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، تو ہم مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں۔ مسلمان ہمیں فنڈامنٹل کہتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت سے بالکل یہ دور باتیں ہیں۔ جتنی دہشت گردی انگریز نے پچھلی صدی میں کی ہے، ہیروشیما پر، ناگاساکی پر بم پھینکے ہیں، تو کیا ہم ایکسٹریمسٹ ہیں؟ یا وہ ایکسٹریمسٹ ہیں جنہوں نے انسانیت کو اتنا ڈسٹرکشن میں ڈالا ہے، اتنی تباہی میں ڈالا ہے؟ تو سلوگن ہے یہ نیریٹو ہے جو سیٹ کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ حقیقت سے دور جائیں۔ تو مرزا محمد علی نے سلوگن سیٹ کیے ہیں، نیریٹو سیٹ کیے ہیں، صرف کچھ کھوکھلے نعرے بنائے جس کا مقصد کیا ہے، حقیقت سے دور جاؤ اور صرف میرے ان سلوگن کے پیچھے آ جاؤ۔ باب شاہی کوئی نہیں، اچھا تو اس کے بعد باب شاہ کوئی نہیں، اس کے بعد ڈیمیج کیا ہوا؟ باب شاہ کوئی نہیں سے اوپر بڑا حسن شاہ کوئی نہیں، معاذ اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا۔ انبیاء شاہی کوئی نہیں، نبیوں کے بارے میں کہہ دے نبی شاہی کوئی نہیں۔ پھر کہتے کہتے باب شاہی کوئی نہیں، تو کہتے کہتے آگے پہنچ گیا جی کتاب شاہی کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے اگر 5 پڑھ لیا ہوتا نا آج سے 2 سال پہلے، جو میں نے ریسرچ پیپر 200 حدیثیں جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پہ، تو آپ کو یہ 2 سال پہلے ہی باتیں پتہ چل جاتی۔ میں اس چیز سے بہت دور تھا کتابوں کی وجہ سے، لیا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں تھا۔ نہ سرکار کتاباں شاہی کوئی نہیں، لیا ہی نہیں، خریدا ہی نہیں تھا۔ نہ سرکار کتاباں شاہی کوئی نہیں۔ میں نے چیلنج کیا کہ اگر امام بخاری آ جائے نا اور میں انہیں کہوں کہ حدیثیں مار نکالیں، ان کو نکالنے میں 15 منٹ لگیں گے، ہمارا بچہ اس طرح نکالے۔ اب وہ جو علمی کتابی تھا، کتابوں بھی کہنے لگا کتابات شاہی کوئی نہیں، میرا پڑھو سرچ پیپر، کتابات شاہی کوئی نہیں، مقابلے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ نے بڑھتے بڑھتے اتنی بدتمیزی، اتنی فلشنس
کہ آپ نے اتنا تک جملے کہہ دیے کہ کتابت شائع کوئی نہیں، میرا وہ پڑھو، میرا سرچ پیپر پڑھو. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، لیکن افسوس ہے ڈیمیج ہی ہوا ہے، ڈیمیج آف مورلز، ڈیمیج آف ایتھکس. لیکن دیر از نو ریکٹیفیکیشن، دیر از نو ریفارمس. کچھ ریفارم نہیں ہوئی، کچھ ریکٹیفیکیشن نہیں ہوئی. آپ نے محبت سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنا فرقہ بنایا. آپ کے پیروکار اس طرح کتوں کی طرح علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کتوں کی طرح علماء کو پڑھتے ہیں. تو لہذا آپ اتنے بدتمیز خود تھے، آپ نے اتنے بدتمیز اپنے اسٹوڈنٹ بنائے، ایک نیا فرقے کو وجود دیا. تو ڈیمیج ہیز بین ڈن، وی accepted damage has been done, we acknowledge damage has been done, but we are in sorrow. ہم افسوس میں ہیں کہ ڈیمیج ہوا ہے. No rectification has been done, no reforms have been done. اللہ ہمیں صحیح معنوں اس فتنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ